فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، دنیا کائنات کے ہر کتاب، ہر کلام پر، ہر تحریر پر یہ اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے کلام کی خصوصیت اور فضیلت وہ ہے اور فوقیت یہ ہے جیسے اللہ کی ذات کی فضیلت اور فوقیت ساری مخلوقات کے اوپر ہے، ایسے اللہ کے کلام کی فوقیت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور کبھی یہ پرانا نہیں ہو سکتا۔ پڑھ پڑھ کے کتابیں پرانی ہو جاتی، کتنی کی دفعہ پڑھیں گے آپ؟ ایک دفعہ پڑھے، دو دفعہ پڑھے، کتاب اپنی تاثیر کھو دیتی، لیکن یہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کلام کی خصوصیات، بے شمار خصوصیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن کے حوالے سے آپ کے شمائل کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حسن کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی۔ شمائل ترمذی جو امام ترمذی نے مرتب کی، شمائل النبی، وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی، لوگوں نے لکھا اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ جیسے اللہ کے قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، ایسے ہی صاحب قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ کے کلام کی فوقیت تمام مخلوقات کے کلاموں کے اوپر ہے اللہ کی ذات کی طرح، ایسے ہی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیل و فوقیت، آپ کی فضیلت و فوقیت تمام انبیاء کے اوپر اور تمام مخلوقات کے اوپر کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دیں وہ قانون بن جاتا، آپ اپنا لعاب لگا دیں وہ شفا بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہاتھ لگا دیں وہ شفا بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پانی میں انگلیاں ڈال دیں تو وہ ساری جماعت کو پانی پورا آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے پیالے میں سے خود ذرا سا نوش فرما کے دوسروں کو دے دیں تو وہ ساری جماعت پی جاتی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ نے بے شمار برکات رکھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا، آپ کی اس دنیا میں ورود مسعود کا، آپ کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا۔ بات ذہن میں رکھیں، قرآن نازل ہوا، بے شمار برکات، بے شمار خصوصیات، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھ کے پھونکیں، اس کو صرف پڑھ لیں، اس کو صرف سن لیں، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمتیں ہو جائیں صرف سن لینے سے۔ اس کو کوئی پڑھے، یہ خیر و برکت کا باعث ہے، یہ رقیہ بھی ہے، اس سے دم ہو جاتا ہے، اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یہ علوم کا خزانہ ہے، اس کے اندر بہت سارے دانش کے نقطے ہیں، اس کے اندر نفسیات کی بنیادیں، اس کے اندر ساری دنیا کائنات کے جتنے علوم آج تک ایکسپلور ہوئے ہیں یا قیامت تک ایکسپلور ہوں گے، ان سب کی بنیادیں قرآن میں ہیں۔ لیکن قرآن کا مقصد نزول یہ نہیں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا۔ پھر قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی، ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کر کے بیان فرمایا، الف لام میم پڑھنے سے 10 نیکیاں نہیں ملتی، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، الف لام میم کہنے سے 10 نیکیاں نہیں ملتی، 30 ملتی۔ لیکن یہ قرآن کا مقصد نزول نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے کوئی بہت بڑا عالم بن جائے، دنیا میں اس کے علم کا شہرہ ہو جائے، اس لیے کہ قرآن عظمتوں کی کتاب ہے،
جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ اس کو عظیم بنا دیتا ہے، جو اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اس کو پڑھنے پڑھانے پر لگا ہے وہ تم سب میں سے بہترین شخص